شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامات ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، چونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔
اب بات یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں کس وجہ سے شمار کیا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود یعنی تباہ و برباد ہو گیا، اس کا پورا وجود اس سے لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود یعنی تباہ و برباد کر دے گا، وہ تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ تب دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئی اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ کیرتی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درخت دونوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جب نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بھی ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہیں تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور روزانہ حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔
ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا حضرت آسیہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، اور پھر اس نے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں ہوں گی، اور جنت کے اندر حضرت محمد کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور عائشہ ہادی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔